دینی اسٹیج کو ایسے لگ رہا ہے جیسے رقص خانہ ڈانس کلب بنایا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ سے ڈر نہیں، اللہ کا خوف نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین گرامی قدر، اللہ تعالیٰ جل شانہ سے دعا ہے رب کریم آپ سب کو آپ کے پیاروں سمیت اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اس وقت ہمارا موضوع سخن ہے ہمارے سنی محافل دینی مجالس کے اسٹیج پر ایسے ناز خان حضرات کا آنا جن کا دین اور اسلام اور شریعت اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے دور دور تک بھی کوئی تعلق نظر نہیں آتا۔ میری اس بات کو خدا کے لیے درد دل رکھنے والے بہت غور سے سماعت فرمائیں۔ دو باتیں عرض کرنی ہیں۔ ایک بات تو یہ عرض کرنی ہے کہ بھائی دین جو سکھانے والے ہیں علماء کرام ہیں، یہ جو نعت خوان بغیر داڑھیوں کے اسٹیج پہ آگے کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ دین نہیں سکھا سکتے۔ یہ بے دینی کی طرف تو لے جا سکتے ہیں، بے دینی کا ماحول تو بنا سکتے ہیں، بے دینی کی دعوت عملی طور پہ دینے والے تو نظر آتے ہیں، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہ بالخصوص میرے سنی بریلوی علماء کی موجودگی میں اور میرے سنی بریلوی محافل کے اسٹیجوں کے اوپر ایسے ناز خانوں کی بھرمار اور کثرت نظر آتی ہے جن کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہی پیار نہیں ہے۔ دو باتیں ان کے اندر بہت قابل غور ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان لوگوں کو جن کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اپنے چہرے پہ پسند نہیں ہے، یہ ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا درس کیا دیں گے اور ہم ان سے کیا توقع کر سکتے ہیں؟ خدا کے لیے سمجھیں، سوچیں۔ اگر یہ عاشقان رسول ہوتے، عاشقان مصطفیٰ ہوتے، عاشقان حبیب خدا ہوتے، اگر عشق مصطفیٰ ان کے دلوں میں ہوتا تو اللہ کے بندوں ان کے چہروں پہ عشق مصطفیٰ کی جھلک نظر آتی۔ یہ شکلیں یہودیوں اور وہ مرزائیوں جیسی بنا کے اور سنی بریلوی علماء کی اور مشائخ کی موجودگی میں آگے اسٹیج کے اوپر مائک پکڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر ماحول ایسا بنا دیتے ہیں جیسے یہ کوئی دینی جلسہ نہ ہو، یہ کوئی محفل میلاد نہ ہو، یہ کوئی سیرت مصطفیٰ کی مجلس نہ ہو۔ خدا نعوذ باللہ، کہیں یہ ایسا تو نہیں، اللہ معاف فرمائے، اب کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، ڈر لگتا ہے، ایسے جیسے گویا کہ یہ کوئی وہ رقص خانہ ہو یا کوئی ڈانس کلب ہو۔ اللہ کی پناہ ہے، انداز ایسا اپناتے ہیں پھر، اور رم جم رم رم جم رم جم 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 وہ پاگلوں کی طرح لگے ہوئے اور اوپر نوٹوں کی بارش ہو رہی ہے۔ خدا کے بندوں کو خدا کا خوف کرو۔ ان اللہ پللوں کے اوپر پیسے لٹا رہے ہو جنہوں نے جا کے وہ ان پیسوں کی حرام زادگیاں کرنی ہیں، کن کا نہیں ہمیں پتا۔ یہ آدم قادری نامی اور یہ ایسے جو اور ٹیلے چپاٹے چمچے قسم کے چپاٹے قسم کے جو ناز بنائے ہوئے تم نے اور ان کو چلایا ہوا ہے، یہ کیا حرام زادگیاں کرتے ہیں ہمیں نہیں پتا ان کا۔ خدا کے لیے سنبھلے، ایسے بندے کو اسٹیج پہ آنے نہ دیں جو اپنے چہرے پہ سنت مصطفیٰ سجانے پہ راضی نہیں ہے۔ یہ ہمیں عشق مصطفیٰ کا درس کیا دے گا؟ ایک بات۔ اور دوسری بات بڑے ادب سے کہ یہ ایسے بدبخت ان میں ہوتے ہیں کہ وہ علماء کو چیلنج کر دیتے ہیں۔ چند دن پہلے ایک کلپ میری نظر سے گزرا، علماء کرام تشریف فرمایا ہے اور یہ کھڑا ہے، میں اپنا عقیدہ بیان کر رہا ہوں، یہ تمہیں بات کوئی مولوی نہیں بتائے گا، تو مولوی کا باپ لگتا ہے، تو مولوی کا بھتیجا لگتا ہے، تو مولوی کا پوتا ہے، تو مولوی کا کیا لگتا ہے؟ تجھے کیا پتا مولوی کیا ہوتا ہے، دین کیا ہوتا ہے، اور دین کہاں سے سیکھنا، کیسے سیکھنا ہے، کیا اس نے 10 سال مدرسے میں اساتذہ کے سامنے دو زانو بیٹھا ہے، اس نے سرب ناب سے لے کے بخاری شریف تک پڑھی ہے، فقہ کی کتابیں پڑھ کے آیا ہے، وہ تفسیر پڑھ کے آیا ہے، وہ تراجم پڑھ کے آیا ہے، وہ اصول فقہ پڑھ کے آیا ہے، وہ ادب پڑھ کے آیا ہے، وہ وہ مبادی الاصول، وہ اصول اور یہ سارے علوم سے گزر کر جو قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے، قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے جو علوم ضروری ہیں، اور پھر سیرت مصطفیٰ کا مطالعہ اس کے سامنے، احادیث اس کے سامنے، ذخیرہ حدیث اس کے سامنے ہے، صحائح ستہ سے گزر کے آیا ہے، حدیث کی بڑی معتبر مستند کتب سے گزر کر آیا ہے اور وہ ان کو پڑھ کر آیا ہے یا پڑھانے والا ہے، اور تو اس کے سامنے کہہ رہا ہے کہ مولوی تمہیں یہ بات نہیں بتائے گا، اور مولوی یہ بات نہیں جانتا۔ تو جانتا ہے بہت،
تو خدا کے لیے پھر ایک حاجی عالم دین کھڑے ہوئے اور انہوں نے اس کے ہاتھ سے مائک پکڑا اور پکڑ کے جو ہے وہ وضاحت کی کہ ہمارا سنیوں کا اسٹیج ہے اور یہ ہمارا اہل سنت کا عقیدہ ہے، یہ صاحب جو ہے یہ غلط کہہ رہے ہیں، غلط عقیدہ دے رہے ہیں، غلط رخ ہمیں دے رہے ہیں، یہ ہمارا اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے۔ اور مولوی صاحب، حاجی علامہ صاحب، حاجی حضرت صاحب، اللہ ان کی زندگی میں علم و عمل میں فضل و تقوی میں برکت عطا فرمائے، وہ دلائل دے رہے ہیں اور یہ پیچھے کھڑا سارے لا رہا ہے، نہیں کر رہا ہے، ہاں جی۔ اور پھر کچھ لوگ جو ہے اس کی حمایت میں کھڑے ہو گئے ہیں۔ اور خدا کے بندو، ایک عالم دین کے سامنے اس کی حیثیت کیا ہے؟ جس کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے نفرت کرنے والا ہے۔ اس کی ایک عالم دین جس کے سر پہ امامہ ہے، پگڑی ہے، سنت رسول اس کے چہرے پہ ہے، قرآن و حدیث کے علوم کا وارث ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث ہے، ہاں جی، اس کے سامنے یہ بک بک کر رہا ہے کھڑا۔ اس لیے میں یہ بات عرض کر رہا ہوں، خدا کے لیے اپنے اسٹیجوں کو ایسے ہاں جی ناز خانوں سے جو ہاں جی ناز خانی کے نام پہ ہمارے عقائد کو بگاڑ رہے ہیں، جو ناز خانی کے نام پہ ہمیں عشق مصطفیٰ سے دور کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں سے دور کر رہے ہیں، خدا کے لیے ایسے لوگوں کو اسٹیج پہ قطعی طور پہ نہ آنے دیں، بھلے اس کی آواز جتنی بھلی اچھی ہو، جائے جا کے اسٹوڈیو میں جائے، ہاں جی فلموں میں گانے گائے، کون روک رہا ہے اس کو؟ ہاں جی اس نے کرنا اپنے شوق پورا کرنا تو ادھر جا کے کرے، مراسی ہے نا، مراسیوں کو جا کے کام پر، کنجر ہے نا تو کنجروں والا کام کرے۔ یہاں جو ہے ہمارے اسٹیجوں کو، ہماری مجالس کو، دینی مجالس کو اور سیرت رسول کے جلسوں کو اور محافل ہاں جی میلاد مصطفیٰ کی محافل کو کیوں خراب کر رہا ہے؟ اس لیے سمجھ کر علماء کی عزت کیجیے، علماء کی قدر کیجیے، دین علماء سکھائیں گے آپ کو، جو ہے عشق مصطفیٰ علماء سے سمجھ آئے گا، محبت رسول علماء سکھلائیں گے، ہاں جی ناز خانوں سے عشق مصطفیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ملے گی، ہاں جی۔ اس لیے خدا کے لیے اپنی محافل کو، اپنی مجالس کو ایسے بے دین ناز خانوں سے پاک کیجیے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ جل شانہ راہ راست پہ چلنے کی، علماء کرام کی قدر دانی کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔